الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے، ازہر ہند، دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند، اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ مظاہر علوم قدیم و جدید اور تمام مدارس دینیہ میں کامیاب ہونے والے طلباء کو دل کی پرخلوص گہرائیوں سے مبارکباد۔ آج کی یہ نشست اس لیے منعقد ہوئی، ہمارے ساتھ محمد بن عبد الواحد جو جامعہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ اور UPSC ایسپیرانٹس ہیں، سول سروسز کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان مدارس اسلامیہ کے طلبہ عزیز سے گفتگو اور ان کو چند اہم مشوروں سے نوازنا۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو یہ بتلاتا چلوں کہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، تعلیمی سال، یہ آپ کے لیے ایک چیلنجنگ سال ہوگا، آپ کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج بن سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ نمبر ایک، آپ کو ایک ویژن بنا کے چلنا ہوگا۔ آپ ایک مقصد کے تحت اپنے اس سال کی سرگرمی کو آگے بڑھائیں گے، تعلیمی سرگرمی کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ کو پڑھ کے اس کا امپلیمنٹیشن کیسے کرنا ہے، آپ کو کامیاب کس طریقے سے ہونا ہے اور کس لائن میں آپ کو جانا ہے۔ تو اس تعلق سے دو باتیں ہیں اور یہ دونوں باتیں بہت غور سے سننے کے قابل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر مدارس اسلامیہ میں آپ ہیں اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آپ کا سفر منزل کی جانب گامزن ہے، تو آپ غور و فکر کریں کہ آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، اردو ادب اور عربی ادب سے آپ کی وابستگی کتنی ہے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ میدان عمل میں ان علوم میں سے کس علوم پر آپ کام کرنا چاہیں گے، یا یہ علوم آپ کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، آپ اس کا فیصلہ خود کریں گے، کیونکہ جو آپ کی انڈیویجولی صلاحیت ہے وہ خود آپ کو اس معاملے پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے گی کہ آپ کس اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ تمام مضامین کو سمیٹنا چاہیں گے یا تمام مضامین کو یکلخت عبور حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ خلط مباحث ہو جائے گا، یہ تمام مباحث کے مجموعے کے ساتھ ساتھ کوئی کنورژن نہیں نکل پائے گا۔ اس لیے ایک مضامین میں کم از کم آپ کو دلچسپی دکھانی ہوگی اور آپ کو اسپیشلائزیشن اختیار کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر آپ کا موضوع علم حدیث ہے تو آگے چل کے علم حدیث میں آپ ماسٹرز اور PhD کر سکیں گے۔ عربی ادب سے آپ کی دلچسپی ہے تو انشاءاللہ العزیز عربی ادب کا میدان بھی بہت بڑا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے ہمارے وہ طلبہ عزیز جو مدارس اسلامیہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، یعنی عالم اور مفتی بننے کے بعد وہ عصری علوم کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس کیا آپشن ہے۔ یہاں پہ بھی کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنی اسکولنگ کوالیفیکیشن کا نظام مرتب کیجئے کہ آپ کا اسکول سسٹم یعنی کالج اور کوالیفیکیشن آپ کا کتنا ہے۔ آپ کا 10th مکمل ہوا تو اس کے بعد 10+2 ہے، اس کے بعد پھر آپ کی گریجویشن ہے، پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن ہے، ماسٹرز ہے، PhD ہے، یہ ساری چیزیں۔ آپ کس جماعت میں ہیں، اور اس وقت جو جمعیت اوپن کا جو نظام چل رہا ہے بہت اچھی پہل ہے کہ آپ مدارس اسلامیہ کے ساتھ ساتھ عصری اداروں میں پڑھ کر آپ ان ڈگریوں کو پا سکتے ہیں اور آپ ایلیجیبل بن سکتے ہیں کسی یونیورسٹی میں جانے کے لیے۔ تو اگر آپ دور حدیث میں ہیں یا موقوف علیہ میں ہیں، اگر آپ کا اسکولنگ سسٹم ابھی نہیں بن پایا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ آپ اپنا کام کریں کہ 10th میں آپ داخلہ لیں اور اس کے بعد اس کا ایگزام پاس کرنے کے بعد آپ +2 کریں۔ +2 کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی بہت سارے میدان ہیں، میڈیکلز ہیں، سول سروسز ہیں، UPSC ہے، اس کے بعد مینجمنٹ ہے، اور جو موضوعات ہیں جیسے فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، زولوجی، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، اس کے ساتھ ساتھ سائنس، اکانومی، سوشل سائنس، جو بھی چیزیں ہیں، آپ کا ان چیزوں سے تعلق کتنا ہے اور آپ ان کو کتنا کر سکیں گے، یہ بھی بہت بڑا کنسرن ہے۔ آج کی ہماری یہ جو نشست ہے طلبہ مدارس عربیہ کے لیے، وہ یہ کہ آپ اپنا ویژن بنا کے چلیے۔ گزشتہ سالوں میں ہمارے جو ورکشاپ ہوئے طلبہ عزیز کے ساتھ، ان میں سے 60% ہمارے طلبہ عزیز، ہمارے بھائی ایسے تھے جن کو خود اپنے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ ان کو اگلی زندگی میں کیا کرنا ہے۔
بہت سارے ایسے تھے جو دورے سے فارغ ہونے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم کو کیا کرنا ہے آپ بتائیے۔ تو یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ نے 8 سال کی زندگی جو دی ہے، اب اس کے بعد آپ کا میدان عمل کیا ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو اپنا یہ ویژن طے کرنا ہوگا، آپ کو عربی اول سے یہ چیز لے کے چلنی ہوگی کہ آپ کو کس میدان میں جانا ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کے لیے چیلنجنگ ثابت ہونے والی ہیں آج کے زمانے میں۔ اور یاد رکھیے گا کہ فارغ ہونے کے بعد میں ایک قول نقل کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کا۔ ان کا بھی سفر ہوا گزشتہ سال عکل کنواں میں، تو وہاں انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد، عالم بننے کے بعد، آپ عالم تو نہیں بنے بلکہ عالم بننے کا راستہ آپ کو مل گیا ہے، اسی کے ذریعے سے آپ عالم بن جائیں گے۔ آپ کی عادات و اطوار میں، آپ کی زندگی میں اس کا نفاذ تبھی ہوگا جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو معلوم یہ چلا کہ 8 سالہ زندگی کے بعد بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہمارے جو وہ دوست احباب جو مزید دلچسپی رکھ رہے ہیں وہ ہم کو کمنٹ باکس میں آ کر یا ہمارے ای میل پہ میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک گفتگو ہوگی اور ان کو آگے آنے والے چیزوں کے بارے میں بتلایا جائے گا، ان کو پروسیس اور کرائٹیریا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ کے علمی سفر کس طریقے سے جاری رہ سکتا ہے، آپ کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی عصریات تعلیم کیسے اور کیوں اور کب تک جاری رہ سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔